ایک زمین جس پر صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا رہا جو صرف تاج کا نہیں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی داستان سنانے جا رہے ہیں جو صرف تاریخ نہیں بلکہ انسانی غرور، ظلم اور حق و باطل کی جنگ کی داستان ہے۔ جنگ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ یہ داستان ہے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ ایک طرف خدائی کا دعوے دار جس کے لیے لوگ زمین پر نہیں سجدوں میں چلتے رہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ نبی۔ ناظرین، فرعون مصر کا وہ بادشاہ تھا جس کے پاس طاقت، دولت، لشکر اور شان و شوکت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نے اپنی طاقت کے نشے میں یہ اعلان کر دیا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس سے بڑا غرور اور کیا ہو سکتا ہے؟ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کرواتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تاکہ وہ کمزور رہتے۔ ایک رات فرعون نے ایک خوفناک خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو اس کی سلطنت کا خاتمہ کرے گا۔ ڈر کے مارے اس نے حکم دیا ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ مگر ناظرین، جب اللہ کسی کو بچانا چاہے تو پوری سلطنت بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ اسی ظلم کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں ایک الہام ڈالا، اس بچے کو صندوق میں رکھو اور دریا میں ڈال دو، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ ماں کا دل کانپ رہا تھا مگر ایمان مضبوط تھا۔ دریا کی موجیں صندوق کو فرعون کے محل تک لے گئی۔ دریا کی موجیں صندوق کو فرعون کی محل تک لے گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو دیکھا تو دل پیس گیا، کہنے لگی یہ بچہ میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون سے مخاطب ہو کے کہا، یوں موسیٰ علیہ السلام دشمن کے گھر میں مگر اللہ کی حفاظت میں پلنے لگے۔ جوانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک کتبی قتل ہو گیا غلطی سے۔ فرعون نے قتل کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، شادی کی اور کئی سال گزارے۔ مدین سے واپسی پر طور پہاڑ پر ایک عظیم منظر دیکھنے کو ملا۔ آگ مگر جل نہیں رہی تھی۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمہیں اپنا رسول بنایا ہے، فرعون کے پاس جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے، لاٹھی کا اژدہا بن جانا، ہاتھ کا چمکدار ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو حق کی دعوت دی مگر فرعون نے انکار کیا اور کہا یہ سب تو جادو ہے۔ فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا اور مقابلہ شروع کروایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے تمام جادوگری سانپوں کو نگل لیا، جادوگر تمام سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون تمتلا اٹھا مگر پھر بھی نہ مانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون پر ایک کے بعد ایک عذاب نازل کیے، طوفان، ٹڈیاں، مینڈکوں کی عذابیں، جوئیں اور خون کی پانیوں کی عذاب۔ ہر بار فرعون وعدہ کرتا، عذاب ہٹتا، وہ پھر مکر جاتا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل راتوں رات مصر چھوڑ دیں۔ فرعون لشکر لے کر پیچھے آیا، سامنے سمندر، پیچھے دشمن۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ، لاٹھی مارو سمندر میں۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں لاٹھی ماری، سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل گزر گئے اور فرعون کا لشکر سمندر کے بیچ آیا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم کیا، دونوں طرف سے سمندر آ گیا اور بیچ میں فرعون کا لشکر غرق ہوا۔ ڈوبتے وقت فرعون نے کہا میں ایمان لایا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تو آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشانی بنے۔ ناظرین، یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے طاقت ہمیشہ حق کے سامنے ہار جاتی ہے، غرور انسان کو تباہ کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ ظلم کتنا ہی بڑا ہو، انجام عبرتناک ہوتا ہے۔